جب آپ کی جی ایف آپ کے اوپر توجہ دینا بند کر دے، ریلیشن شپ پہ تو ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے، لیکن توجہ کم کر دی ہے، تو ایسا کیا کیا جائے کہ وہ دوبارہ سے پہلے والے زوم میں آ جائے؟ کوئی ایک فارمولا بتا دیں۔ اوکے، کافی ساری چیزیں اٹریکٹ کرنے والی پہلے بتا چکی ہوں، آج اس کا سائیکلوجیکل پروسیس آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تاکہ آپ بے جھجک اسے اپلائی کر سکیں اور یقین رکھیں 200% کے سامنے والا آپ کی طرف واپس آ جائے گا پہلے والی کنڈیشن میں۔ اس کو پہلے والی چیزیں بادر کریں گی اور اس کو پہلے والی کنڈیشن چاہیے ہوگی آپ کے اور اپنے ریلیشن شپ میں۔ ہے تو بڑی مزے کی بات، کون نہیں چاہتا کہ جب دوسرا انسان توجہ دینا کم کر دے، خاص طور پہ لڑکی، تو اس کے ساتھ ایسا کیا کرے فوری طور پر کہ اس کا مائنڈ آپ کی طرف واپس کھنچنے لگ جائے۔ مینٹل پروسیس دیکھتے ہیں پہلے۔ سیٹسفیکشن لیول جب بھی کسی ریلیشن شپ کا آتا ہے تو لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں اور آپ کی طرف توجہ کم کر دیتی ہیں، کیونکہ مائنڈ کو وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جس میں اس کی ورکنگ انرجی زیادہ لگ رہی ہے۔ جب آپ بار بار اظہار کر کے اسے یہ احساس دلا دیتے ہیں کہ ہاں میں تم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہوں، بتانا ضرور ہوتا ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ اظہار کرنا نہیں ہے، جب پتہ چل گیا تو ریپیٹ نہیں کرنا۔ ریپیٹ کرنے سے اس کے مائنڈ کی جو انسیکیورٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جب رہنا ہی ایک ریلیشن شپ میں ہے اور ساتھ زندگی گزارنی ہے تو انسیکیورٹی کریٹ کیوں کرنی ہے، یا اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایکچولی اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ہم نے انسان کو نہیں دیکھنا ہوتا، ہم نے مائنڈ کی ورکنگ کو دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ محبت کے دعووں میں یہ ایکسپیکٹ کرنے لگ جائیں کہ بھئی جب پتہ چل گیا ہے اسے کہ میں محبت کرتا ہوں تو پھر کیوں یہ بار بار پیچھے جاتی ہے یا میری طرف سے توجہ ہٹا لی ہے، جبکہ میں اسے ہر طرح سے سیکیور کر چکا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، میری جتنی جائیداد ہے اس میں تمہارا حصہ ہے، میری جتنی زندگی ہے اس میں تم شامل ہو اور مجھ پہ تمہارا اختیار ہے، میری زندگی تمہارے بغیر ادھوری ہے، محبت جتنی بھی کر چکا ہوں پہلے تم سے زیادہ کسی سے نہیں کی۔ تو یہ سب چیزیں مائنڈ کو ریلیکس کر دیتی ہیں کہ ہاں یہ تو مل گیا، بلکہ میری سوچ سے بھی زیادہ مل گیا۔ لڑکی کو وہ سب مل جائے جو وہ چاہتی ہے اور وہ بھی مل جائے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تو اس کا مائنڈ ریلیکس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ چلو اب کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی اور کام، کسی اور کے ساتھ دوستی بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ابھی ہم بیٹریٹ کرنے والوں کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف بات کر رہے ہیں مائنڈ کی ورکنگ کی۔ کسی اور ایسی چیز کی طرف اس کا مائنڈ لگ جائے جس میں اس کی گرومنگ ہو رہی ہے اور اس کو اٹریکشن فیل ہو رہی ہے، کوئی اور سرکل جو اس نے جوائن کر لیا جہاں پہ تھوڑی سی ایفرٹ لگ رہی ہے، تو آپ اس کو واپس کس طرح لے کر آ سکتے ہو یا اپنی زندگی میں کس طرح سے متوجہ کر سکتے ہو؟ سمپل، اس کے مائنڈ کو سیکیور ہونے کے بجائے انسیکیور کرنا ہے۔ پہلی چیز تو میں نے آپ کو بتا دی کیا کرنی ہے انسیکیور کرنے کے لیے، اظہار نہیں کرنا بار بار، انڈرسٹوڈ ہے کہ کیا ریلیشن شپ ہے۔ بعض لوگ رومانس جھاڑنے کے لیے یا رومانس زوم میں رہنے کے لیے بار بار کہتے ہیں آئی لو یو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، اور بس کیا کروں، میری زندگی رکی رکی فیل ہوتی ہے جب تم میری زندگی سے یا مجھ سے دور ہوتی ہے تو۔ اچھا، تو انسیکیور کرنے کے لیے آپ کو اور کیا کیا کرنا ہے؟ اپنے کام میں مگن رہنا ہے، کالز کا ریشو کم کر دینا ہے، میسیجنگ کم کرنی ہے۔ جتنا زیادہ کنیکشن بحال رکھیں گے میسیج پر اتنا ہی زیادہ ریلیشن شپ ہلکا ہوتا جائے گا، آڈ ہوتا جائے گا اور سیٹسفیکشن لیول کو سپورٹ کرنے میں مدد کرے گا۔ غیر ضروری میسیجز اور کالز نہیں کرنی ہے۔ کوئی کام ہے تو کال کیجئے، بات کیجئے۔ اب لوگ بعض اوقات بہت زیادہ گپے لگاتے ہیں فون پر اور کہتے ہیں کہ جی صبح مارننگ کا میسیج کیا، پھر دوپہر میں گھنٹہ بات کی، پھر رات میں بھی کی، اور پھر سارا دن میسیج بھی کرتے رہے۔ سونا جانو کہاں جا رہے ہو، سونا جانو کھانا کھا لیا، کیا کیا سارا دن، کس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا۔ اور کچھ لوگ جو
لڑکے انسیکیور ہوتے ہیں لڑکیوں کے بارے میں، وہ بار بار اپنی چیزیں اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھی بات ہے، لیکن جتنا زیادہ اس کنڈیشن میں آپ اس کو تھوڑا روک دیں گے اتنا ہی دوبارہ آنے کے چانسز ہیں اس کے آپ کی زندگی میں. انسیکیور کرنے کے لیے اپنی ایکٹیویٹیز لگائیے، بہت اچھی ایکٹیویٹیز. اسٹیٹس نہیں لگانے، نریشن نہیں لکھنی ہے، اور اس کو یہ چیز بادر کرنی چاہیے کہ میری زندگی جو اس کے ساتھ چل رہی تھی، اور جب ہم ساتھ تھے تو یہ کہتا تھا کہ ہاں تمہارے بغیر تو کچھ اچھا نہیں لگتا، لیکن اس کو کیسے اچھا لگ رہا ہے خود کی گرومنگ یا کسی اور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہوئے. اس چیز کا جواب وہ آپ سے شاید مانگ بھی لے اور شاید نہ بھی مانگے. اگر مانگ لے گی تو یہ ولاگ دیکھ لیجئے، یعنی کہ اس وقت ہینڈل کر لیں، اس کے بعد ولاگ دیکھ لیں آگے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. انسیکیور کرنے کے لیے آپ نے اگر کوئی پہلی بات وہ ریپیٹ کرتی ہے کہ تم نے تو یہ کہا تھا، تو کہنا وقت آنے پر سب کچھ نظر آئے گا تمہیں. کیوریوسٹی کریٹ کر کے رکھنی ہے. مثال کے طور پر آپ نے اسے کہا کہ جی ہم تو اکٹھے گھر بنائیں گے، بہت اچھا گھر بنایا تمہارے لیے، ہم اس میں رہیں گے تو کتنا مزہ آئے گا، اکٹھے لائف گزاریں گے، فلانے ملک جائیں گے، پاکستان کے ناردرن ایریاز دیکھیں گے. تو پھر وہ جب آپ کے پل کرنے پر آپ کی طرف واپس آ رہی ہے تو پھر وہ پچھلی باتوں کی اتھینٹیکیشن چاہے گی. تو اس اتھینٹیکیشن کو آپ نے دوبارہ سے اسٹیمپ نہیں لگانی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے انشاءاللہ وقت آئے گا تو بہت مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، اس ایگزامپل سے آپ کو یقیناً سمجھ آ گیا ہوگا کہ اس کے مائنڈ کو اوپن اینڈڈ چھوڑ دینا ہے. مطلب پہلے والی چیز پہ دوبارہ اتھینٹیکیشن ملنے پر وہ پھر سے واپس چلی جائے گی. اتھینٹیکیشن نہیں دینی اس کو. ون مور تھنگ، انسیکیور کرنے کے لیے کسی اور کے ساتھ ریلیشن شپ شو نہیں کرنا، جیلسی والا فیکٹر پرووک نہیں کرنا کہ اسے یہ احساس ہو کہ ہاں میں کسی اور کے ساتھ انوالو ہوں. یہ الٹا امپیکٹ ڈالتا ہے. جہاں پہ بھی پازیٹیو پل آپ کر رہے ہیں نیگیٹو کو مکس کریں گے تو اس کے مائنڈ کی بھی نیگیٹو تھاٹس کو آپ نے ہٹ کیا، اور جب نیگیٹو تھاٹس ہٹ ہوتی ہیں تو پھر وہ شیٹرڈ ہوگی آپ کے سامنے اور کچھ سوال اٹھا سکتی ہے الٹے سیدھے. اور یہ جو پروسیس میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے. جب کبھی کسی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں تو محبت میں ہوتے ہیں نا، تو محبت میں پھر ایسی انسیکیورٹی ڈالنے کا کیا فائدہ ہے، یا کیا بتانا ہے آپ نے کہ تمہاری جو ویلیو ہے وہ میں کسی اور کو دے رہا ہوں. نو، یہ چیز لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ورک کرے گی، یہ ورک نہیں کرتی ہے، دوسرے انسان کو مزید دور کر دیتی ہے. اگر وہ غصے میں یہ سوچ لے کہ ٹھیک ہے تم جس کے ساتھ بھی خوش ہو کہ فائن میں اپنی زندگی پالش کرتی ہوں، تو اور اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کی مستقل مزاجی پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں ایسی ہوئیں اور میں کسی اور طرف توجہ دے رہی ہوں تو کسی اور کے ساتھ یہ انوالو ہو گیا ہے. آپ کا رویہ کانسٹنٹ ہونا چاہیے چاہے آپ اس کو کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہوں. اوکے، تو اس چیز پہ آپ نے تھوڑا توجہ رکھنی ہے کہ وہ چاہے آپ کو کسی اور کے ساتھ شو کروا رہی ہو، ریٹرن میں جب آپ یہ پروسیس شروع کر چکے آپ نے اس کو ایسا نہیں دکھانا کہ میں کہیں اور انوالو ہوں. اور اگر وہ ایسا نہیں بھی دکھا رہی ہے تو جب آپ ایسا کچھ کرتے ہیں تو پھر اس کا مائنڈ بھی نیگیٹو سائڈ پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بھی آپ کو اسی طرح کا کچھ کر کے دکھاتی ہے. تو آپ کا ریلیشن شپ کہاں چلا گیا؟ ڈیل کرنا ہے لیکن پازیٹیو انرجی کو ٹرانسفر کرتے ہوئے. اسی صورت میں آپ اسے واپس اپنی زندگی میں اسی طرح محسوس کرو گے اور آئے گی وہ آپ کے پاس. اس کے ساتھ کی گئی ایکٹیویٹیز، باہر جانا، گھومنا پھرنا، اس جگہ پہ جہاں آپ ساتھ گئے ایک آدھ دفعہ پوسٹ لگا دیں. ٹھیک ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی دی ہوئی کوئی چیز وہ آپ پہن کر پوسٹ لگا سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی اس کو نہیں کہنا. یہ سائلنٹلی اس کے مائنڈ پر امپیکٹ ڈالے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے مائنڈ میں ایسا آئے گا کہ یہ چیزیں میں نے دی ہوئی ہیں تو یہ میرے بغیر اس کو انجوائے کر رہا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی گفٹ شفٹ لڑکی نے نہیں بھی دیے ہوئے، کسی جگہ پر آپ گئے ہیں تو اس کو
وہ ہٹ کرے گی کہ ہاں ہم بھی کبھی ساتھ تھے اور یہاں پہ جاتے تھے. تو مے بی وہ آپ کو کہہ دے کہ ہاں چلو کتنا مزہ آیا تھا, ہم جا سکتے ہیں دوبارہ. تو آپ کی طرف سے انکار ہونا چاہیے کہ ہاں ابھی تو میں ہو کر آیا ہوں, تو انشاءاللہ کچھ کریں گے پلان. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں اکٹھے جب ورک کرتی ہیں تو سامنے والا انسیکیور ہوتا ہے, اور انسیکیورٹی کے بعد وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ یہ کوئی ٹرکس نہیں ہیں, یہ کوئی ڈارک سائیکالوجی نہیں ہے, یہ میجیکل ٹرکس ہیں, مائنڈ کے لیے کر رہے ہیں. ڈارک سائیکالوجی تب ہوتی ہے جب ہم کسی کو نقصان پہنچائیں اور اس کو اپنا ایڈکٹ بنانے کی کوشش کریں, بلکہ ہم اس کے مائنڈ کو ایسے ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کہ مائنڈ کرنا چاہتا ہے یا کرتا ہے. بس جو ریگولر بیسس پہ مائنڈ کام کرتا ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں.